وائس آف امریکہ اردو کی جانب سے میں ہوں تابندہ نعیم، اور اس وقت ہم موجود ہیں کلیولینڈ اوہایو میں، اور ہم اس وقت بات کرنے والے ہیں فرید صدیق صاحب سے، جو کہ ایک پرومیننٹ پاکستانی ہیں یہاں پر، اور امریکی سیاست کو اس میں بہت عرصے سے دلچسپی رکھتے ہیں، کلیولینڈ کے بہت پرانے شہری ہیں، اور کلیولینڈ کے اسلامک سینٹر کے بہت عرصے تک بہت اہم رکن رہ چکے ہیں۔ تو فرید صدیق صاحب، بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے۔ پہلے تو میں آپ سے تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں بتائیے، آپ کب سے امریکی سیاست میں دلچسپی لے رہے ہیں اور کلیولینڈ میں کب سے رہتے ہیں؟ میں یہاں پہ آیا تھا 1972 میں۔ میں تقریباً 30 سال سے پالیٹکس میں انوالوڈ ہوں یہاں پہ، لوکل نیشنل پالیٹکس میں، اور جب پاکستان کے خلاف چیزیں ہو رہی تھیں کانگریس میں تو میں کافی انوالو تھا اس میں، واشنگٹن ڈی سی میں جانا، کانگریس مین اور سینیٹر سے ملنا، ان کو سمجھانا۔ تو میں نے کافی سال سے اس کام میں کر رہا ہوں۔ اچھا، تھوڑا سا اس کلیولینڈ شہر کے بارے میں بتائیے، یہاں پر کون کون سی نسلی اقلیتیں رہتی ہیں، اور ان میں پاکستانی اور ساؤتھ ایشین کتنے زیادہ تعداد میں ہیں؟ یہاں پہ شہر جو ہے وہ امیگرنٹس کا ہے۔ پولش کمیونٹی بہت بڑی ہے یہاں پہ، ان کی پورا ایک سبرب بنا تھا جب ان کی پاپولیشن یہاں آئی تھی۔ پولینڈ کے لوگ یہاں پہ وارسا سے زیادہ رہتے ہیں، تو اتنی بڑی پاپولیشن ہے، تو اٹس اے بڑی ویلکمنگ کمیونٹی ہے امیگرنٹس کے لیے۔ مگر یہ بدل چکا ہے پاکستانی اور ساؤتھ ایشین یہاں پہ، اور اف یو تھنک، یہ دیکھیں کہ اگر مسلمان ہیں یہاں پہ، کلیولینڈ فاؤنڈیشن ہے، اس نے ایک سروے کیا تھا، اس سروے میں آیا تھا کہ یہاں پہ عرب ڈسینڈنٹ جو ہیں وہ 70,000 ہیں۔ وہ 10 سال پہلے کی سینسس سے انہوں نے حساب بنایا تھا، اب اس سے بھی زیادہ ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھنے کے اندر مسلمان جو ہیں وہ تقریباً ہمارے یہاں پہ 14 مسجد ہیں، کم سے کم 10,000 مسلمان یہاں رہتے ہیں، اس میں عرب بھی ہیں، مختلف لوگ ہیں، اور مسلمان پاکستان اور ہندوستان کے ہیں وہ 2-2.5 ہزار کم سے کم لوگ ہوں گے یہاں۔ امریکی سیاست میں ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی دو اہم پارٹیاں ہیں، آپ کے خیال میں کون سی پارٹی ان دونوں میں بہتر آپ کو نظر آتی ہے؟ میں ہمیشہ پارٹی کے اس میں نہیں رہا، میں انسان کو دیکھ کے بات کرتا ہوں کہ جو پریزیڈنٹ ہوگا وہ پالیسی بناتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا ہوگی۔ تو ہمارا ہسٹوریکلی ریپبلکنز جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بہتر رہے ہیں، مگر اب اس الیکشن میں یہ لگتا ہے کہ ہلری کلنٹن جو ہے وہ بہتر رہے گی پاکستان کے لیے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پتہ نہیں کہ وہ کیا کہے گا، کیا کرے گا، کیونکہ جو کہتا ہے کچھ، کرتا ہے کچھ، کوئی اس کا صحیح طرح پتہ نہیں چلتا کہ کیا کرنا چاہیے اس کو۔ تو وہ باتیں بہت کرتا ہے اور اس کی بڑے بڑے بمباسٹک چیزیں کہتا ہے، مگر ان کی کوئی پالیسی ڈکٹیٹ نہیں کری، انہوں نے بتائی نہیں کہ کیا، کس طرح ہم کیا کریں گے، ادر دین کہ یہ کہنا کہ ہم اس کو سب صحیح کر دیں گے، ہم امریکہ کو گریٹ کر لیں گے، مگر کوئی اس کی اسپیسیفک پالیسی نہیں بتا رہا۔ فرید صدیق صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ ایک کامیاب بزنس مین ہیں اور ایک کامیاب بزنس ماڈل ہے جس کو وہ پیش کرتے ہیں ابھی تک اپنی کیمپین کے اندر، کہ امریکہ کو کامیاب بنانے میں اور ترقی کے راستے پر ڈالنے کے لیے وہ ان پالیسیز کو ہی کامیابی کے ساتھ استعمال کریں گے اور وہ یہ کر کے دکھائیں گے۔ آپ کے خیال میں یہ جو فارمولا ہے کامیاب بزنس کا، یہ کس حد تک ایک کامیاب صدر ان کو ثابت کر سکتا ہے؟ ان کی بزنس مین کی، انہوں نے 4 بینکرپسیز کی ہیں ان کے بزنسوں، انہوں نے پیسے جو ہیں اس کے ایک اسمال ایگزامپل دکھاتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ ہوٹل انہوں نے اٹلانٹک سٹی میں بنایا، وہ بینکرپٹ ہوا، ہر چیز پہ ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو جب وہ نیا کمپنی لیتی ہے تو ان کا اتنا ایکسپینس ہوتا ہے کہ نام بدلنے کے، کہ ٹاولز میں، کارپیٹس میں، سب چیز بدلنے میں ان کے پیسے زیادہ لگیں گے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ ان کو کہتا ہے کہ میرا نام لوگے رکھو گے تو اس کے پیسے دینے پڑیں گے۔ تو بینکرپسی میں اس نے کافی پیسے بنائے ہیں۔ تو وہ جو ہے بینکرپسی سے بزنس مین بننا اور اس کے پیسے بنانا،
وہ अनएथिकल मुझे लगता है जो, और उसकी कामयाबी मुख्तलिफ होती है। आप कंट्री को बैंकरप्ट करके बढ़ा नहीं सकते। तो इन्होंने एक दफा कह दिया था, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम अमेरिका को डेट जो दूसरे लोगों को कंट्रीज को दे लिया है उन्होंने पैसे यहाँ पे, उनको हम नहीं देंगे, हम बैंकरप्ट कर लेंगे। तो बड़ा उसका खिलाफ हुआ था कि ये कर नहीं सकते, क्योंकि अमेरिकन डॉलर जो है दुनिया का रिजर्व करेंसी है। अगर गवर्नमेंट उसको बैंकरप्ट करेगी तो वो दुनिया के पूरा इकोनॉमिक सिस्टम को कोलैप्स होता है। तो इतना बिजनेस मैन का और गवर्नमेंट का बड़ा मुख्तलिफ है। मैं बहुत ज़्यादा नॉन प्रॉफिट में काम करता हूँ, तो उसमें अपना वक्त देता हूँ। तो मैं बिजनेस जो है मेरा इन्वेस्टमेंट्स का है, तो मैं ये दोनों चीज़ें देखता हूँ। तो मगर जो कंपनी के सिस्टम्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं जो नॉन प्रॉफिट के होते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ तरह से रन की जाती है, वो बिजनेस की तरह नहीं रख कर सकते आप उसको। अच्छा, हम फर्ज कर लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप 2016 के नवंबर के सदारती इंतखाबात में कामयाब हो जाते हैं, तो वो मुसलमान दुनिया के लिए कैसे अमरीकी सदर साबित होंगे? सबसे बड़ी जब वो कहते हैं कि मुसलमानों को यहाँ नहीं आने देंगे, तो जब हम मुसलमानों को सेपरेट करेंगे फ्रॉम द पॉपुलेशन से, तो वो उसमें एनिमोसिटी बढ़ती है, अस वर्सेस देम। तो वो जो चीज़ जो है वो अच्छी नहीं होती किसी मुल्क में भी हो। तो अगर उन्होंने ये किया तो उसमें मेरा जो उसमें फेयर है कि यहाँ पे बच्चों को ये कहेंगे कि समझेंगे कि हमें सब टेररिस्ट समझते हैं, तो हम बन के दिखा देते हैं कि क्या क्या होता है। तो उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा रादर देन पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो इसका ये सारी बातें ये मुल्क को डराने के लिए डरा के इलेक्शन जीतने की बातें करते हैं रादर के कोई पॉलिसी बनाने की। फरीद सदीक साहब, आप रिपब्लिकन पार्टी के भी हामी रह चुके हैं एक पॉइंट के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में रिपब्लिकन पार्टी को आप पाकिस्तान के हक में कैसा देख रहे हैं? अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा तो उसकी लड़ाई जो है वो कांग्रेस से बहुत होगी, क्योंकि वहां पे उसको ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते। तो उस वजह से द पॉलिसी जो है वो बिल्कुल खेयास में बन जाएगी और वो पाकिस्तान और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें जब तक डिवीजन जो होती है मुल्क में वो अच्छी नहीं होती दूसरे मुल्कों के लिए। तो वहाँ पे पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए, सारे मुसलमान मुल्कों के लिए वो अच्छी नहीं होगी, क्योंकि वो डरा के बैठा है तो कुछ पॉलिसी बना नहीं सकता जिसमें वो उनकी मदद करके वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसको सॉल्व करके कि वो टेररिज्म कम हो जाए, वो नहीं करेगा। यहाँ पे मुझे ये है कि लोग ज़्यादातर ये बनाते हैं कि यहाँ पे इतने लोग अमरीकी मर गए और यूरोपियन मर गए, मगर जो पाकिस्तानी और मुसलमान मर रहे हैं टेररिज्म से, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। वो जो है बड़ी डेंजरस चीज़ होती है जब हम समझें कि एक यहाँ पे रहने वाला या यूरोपियन रहने वाला उसकी जिंदगी महंगी है बल्कि मुसलमान की जिंदगी, तो वो बदलने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका।